اور پھر آپ دیکھیں کہ متقین کا امام بننے کے لیے انسان کو پہلے گھر میں اچھا امام بننے کی ضرورت، یعنی گھر سے باہر آپ اسی صورت میں اچھے امام بن سکتے ہیں جب آپ گھر کے اندر خوبصورتی لاتے ہیں اور اس کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں۔ دیکھیے کچھ رشتے ہمیں اللہ کی طرف سے بنے بنائے مل جاتے ہیں، جیسے ماں باپ کا رشتہ ہے، ماں باپ سے آپ کو انکنڈیشنل لو ملتا ہے، آپ اچھا کریں آپ برا کریں، آپ ان کو خوش کریں آپ ان کو ستائیں، آپ ان کے قریب ہوں آپ ان سے دور ہوں، وہ آپ سے محبت کرتے ہی رہیں گے، آپ زندہ ہو آپ مر جائیں ہر صورت میں محبت کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ان ماؤں کو جن کا کوئی بچہ فوت ہو جائے تو وہ زندہ کو بھول گئے اسی کو یاد کرتی رہتی جو چلا گیا ہے، قریب ہو تب بھی محبت کرتے ہیں، دور ہو تب بھی محبت کرتے ہیں۔ ماں باپ کی محبت انکنڈیشنل ہے، لیکن ازواج کی محبت کنڈیشنل ہوتی ہے۔ اگر آپ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں گے، اچھے انسان بن کر رہیں گے تو آپ کی محبت بڑھتی جائے گی، لیکن اگر آپ اپنے اخلاق کو کھو دیں گے تو پھر اس محبت میں کمی آنی شروع ہو جائے گی۔ تو کچھ رشتے بنے بنائے ہوتے ہیں اور کچھ کو بنانا پڑتا ہے، ان کی مینٹیننس کرنی پڑتی ہے۔ یاد رکھیے شادی جو ہے یہ انبیاء کا طریقہ ہے، نیک لوگوں کا طریقہ ہے، ہمارے دین کا شعار ہے۔ نکاح جو ہے وہ نصف ایمان ہے، یعنی ہمارے دین میں کرسچینٹی کی طرح یہ نہیں ہے کہ آپ شادی نہیں کریں، آپ نن بن جائیں، آپ فقیر بن جائیں اور آپ زیادہ نیک ہیں، نہیں، آپ شادی کر کے زیادہ نیکی کما سکتے ہیں۔ یعنی اسلام جو ہے وہ فطری ضروریات کو مد نظر رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً آپ سے پہلے بھی ہم نے کئی رسولوں کو بھیجا اور ہم نے ان کے لیے بیویاں اور اولاد بنائی، یعنی پیغمبر بھی بیویوں والے اور اولادوں والے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، بس جو میری سنت پر عمل نہیں کرتا وہ مجھ سے نہیں۔ تم لوگ شادی کیا کرو، یعنی شادی کرنا بھی ایک نیکی کا کام ہے، عبادت ہے، کیونکہ میں تمہاری تعداد کی بنا پر سابقہ امتوں سے کثرت تعداد میں مقابلہ کروں گا۔ ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ شادی نہ کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے منہ موڑنے والا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ 3 صحابہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایبسنس میں حضرت عائشہ کے پاس پوچھنے گئے تھے کہ آپ کے اعمال کیا ہیں، تو جب انہوں نے بتایا تو ان کا وہ تو اللہ کے نبی ہیں، تو اس لیے ایک نے کہا میں کبھی گوشت نہیں کھاؤں گا، دوسرے نے کہا میں کبھی رات کو نہیں سوؤں گا، تیسرے نے کہا میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ باتیں پتہ چلی تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جنہوں نے ایسی اور ایسی باتیں کہی ہیں، میں رات میں نوافل بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، نفلی روزہ رکھتا ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں، نکاح بھی کرتا ہوں، بس جو شخص میرے طریقے سے منہ موڑے گا وہ مجھ سے نہیں، یعنی وہ میری امت میں سے نہیں ہے جو میرے اس طریقے کو پسند نہ کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود نکاح کی رغبت دلائی ہے، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور اپنے میں سے بے نکاح مردوں اور عورتوں کا نکاح کر دو، اور اپنے غلاموں اور اپنی لونڈیوں میں سے جو نیک ہیں ان کا بھی۔ نکاح میں دیر کیوں کرتے ہیں عام طور پر؟ کہ ابھی بچے کچھ کماتے نہیں ہیں، فرمایا اگر وہ محتاج ہوں گے اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اور اللہ وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور پھر شادی ویسے بھی آپ دیکھیں نگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے، شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے، نصف دین مکمل کرنے کا ذریعہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب کوئی شخص نکاح کر لیتا ہے تو اپنا آدھا دین مکمل کر لیتا ہے، لہذا چاہیے کہ باقی آدھے دین کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ صرف دنیا میں نہیں آخرت میں جنت میں بھی پاکیزہ جوڑے ہوں گے، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ اہل جنت سے کہا جائے گا ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، تم اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جاؤ، تم خوش رکھے جاؤ گے۔ فرشتے اہل ایمان اور ان کی بیویوں اور بچوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم انک انت العزیز الحکیم، اے ہمارے رب اور انہیں ہمیشگی کے باغات میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا تھا، اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیویوں اور ان کی اولادوں میں سے جو نیک ہوئے ان کو بھی جنت میں داخل کر۔ یعنی یہ فرشتے اہل ایمان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور جنت میں کوئی بھی کمارا نہیں ہوگا، یعنی جن لوگوں کی دنیا میں شادی نہیں ہوئی ان کو بھی اللہ تعالیٰ جوڑے عطا کرے گا، اور جن کے شوہر پہلے فوت ہو گئے یا بیوی فوت ہو گئی یا ایک نیک تھا اور ایک جنت میں نہیں گیا دوسرا جہنم میں چلا گیا تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ وہاں جوڑے عطا کرے گا۔ اور کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو تنہائی کا شکار ہو، آئسولیشن کا شکار ہو، کیونکہ انسان کی زندگی میں اگر کمپینین ہوتا ہے تو انسان کے لیے سکون کا باعث ہوتا ہے۔